افسوسناک خبر آپ کو دے رہے ہیں، ڈائریکٹر امور خارجہ عبدالغفار عزیز انتقال کر گئے۔ مرحوم 1 سال سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھے۔ 3 روز قبل اچانک طبیعت بگڑنے پر مقامی اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن زندگی نے ساتھ نہ دیا۔ خوشبو جیسے لوگ یہاں پر رہتے تھے، سب چہرے دیواروں میں خاموش۔ محبت کا پیکر تھا، عزم جواں تھا، عزم جواں تھا، وہ دلبر سبھی کا، وہ دلبر سبھی کا، عزیز جہاں تھا۔ محبت کا پیکر تھا، عزم جواں تھا، عزم جواں تھا، وہ تحریک حق کا نیڈر رہبر تھا، کھڑا استقامت سے بوڑھا شجر تھا، اطاعت کے رستے پہ۔ آج مینار پاکستان ایک بار پھر اپنی قسمت پر رشک کر رہا ہے کہ آج یہاں پہ صرف اللہ کے کلمے کی بنیاد پر جمع ہونے والے لوگوں کا ایک ایسا اجتماع ہے۔ ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون، صدق اللہ العظیم۔ آج لاہور کے دل پہ سجا مینار پاکستان کا یہ تاج مزید روشن دکھائی دے رہا ہے۔ آج مینار پاکستان فخر سے مزید بلند دکھائی دے رہا ہے کہ کبھی صرف بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے یہاں جمع ہو کے ایک اسلامی ریاست کا خواب دیکھا تھا، اور آج دنیا بھر سے اسلامی تحریکوں کے سربراہ اور رہنما یہاں اسی امید اور اسی یقین کو مزید توانا کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں کہ انشاءاللہ رب ذوالجلال کے وعدے کے مطابق اسی کے دین کو سر بلند ہونا ہے۔ عبدالغفار عزیز، شیخ عبدالغفار عزیز، وہ آج انتقال کر گئے، میرے خیال اپنی 50s میں ہوں گے۔ عربی کے اجل فاضل ہیں، قطر میں کویت میں تعلیم پائی، ایک انتہائی خلا پیدا ہو گیا، بڑا خلا پیدا ہو گیا، اور ہماری جو عالم عرب سے، عالم اسلام سے ایک مضبوط رشتہ ہمارا جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت۔ عبدالغفار عزیز ہمارے ان بھائیوں میں سے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو تحریک کے ساتھ جوڑا اور زندہ جانے دو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم پورے عالم اسلام کو ان کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ابھی سجاد میر صاحب پہلے دن جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، ترکی میں کیا ہو رہا ہے، لیبیا میں کیا ہو چکا ہے، افغان پر کیا ابتلا نازل ہوئی ہے، مصر میں، سعودی عرب میں کیا تلاطم برپا ہے، تو ہم عبدالغفار عزیز صاحب سے رابطہ کرتے تھے، یا ان کی تحریر کا انتظار کرتے تھے، یا ان کی گفتگو کا انتظار کرتے تھے۔ کردار میں تحریک تھا، تحریک میں کردار، کردار میں تحریک تھا، تحریک میں کردار، غفار کی غفاری سے مغفور ہے غفار، غفار کی غفاری سے مغفور ہے غفار، چہرے پہ ہما وقت عزائم کا تبسم، وہ صبح تغیر کا امی پے کرے افکار، پیشانی پہ امید کے سورج کی چمک تھی، ظلمات کی الغار میں مینار انوار۔ ام یقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل يستعجلون إذ أرسلنا إليهم اثنين من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا يرسل عليكم عشواء من نار
نحاس فلا تنتصران. وہ موت کے سائے میں بھی گھبرایا نہیں ہے، سرطان میں جل کے نہیں مایوسی کے آثار. کردار میں تحریک تھا، تحریک میں کردار. غفار کی غفاری سے مغفور ہے غفار. غفار کی غفاری سے مغفور ہے غفار. افضال میں جینے کی سکت مانگ رہا ہوں، خطرات ہی. پھر ایک دفعہ وہ آئے تھے عصر کے وقت، وہ آئے ہیں کہیں سے 8 دن کے بعد آئے تھے، ٹرکی سے آئے تھے. اور پھر آتے ہی انہوں نے آرام سے اپنا بیگ فارغ کیا. ہم نے بڑے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا، بچوں کے ساتھ شرارتیں، بڑی بیڈ پہ لے کے انہیں ان کی اچھل کود دیکھتے رہے، خوش ہوتے رہے، شور مچاتے رہے. بچے سو گئے، پھر تھوڑا ٹائم جاگتے رہے. تو میں نے کہا مجھے تو بہت شدید نیند آ رہی ہے. کہتے ہیں چلیں پھر آپ سوئیں. مجھے ایک دم میں چونک کے کہا، میں نے کہا کیا یعنی؟ کہتے مجھے تو جانا ہے ابھی. نہیں اسی دن ہی آئے تھے، یعنی کہ عصر کے ٹائم آئے تھے اور رات پھر 12 بجے انہیں دوبارہ ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا. وہ 2:30 بجے کی جو فلائٹ ان کی ہوتی تھی اس پہ وہ سفر تھا ان کا. خیر ایک دم میں پہلے تو پریشان بھی ہوئی، جو میں اظہار تھوڑا بہت کیا، لیکن میں فوراً اٹھ کے پھر وہ باتھ روم گئے اور اتنی دیر میں ان کا بیگ ریڈی کیا اور تھوڑا سا کھانے پینے کا کیا. بس وہ 1.5 گھنٹے کے اندر وہ چلے بھی گئے تھے. ہمیشہ یہی کہتے تھے بچوں نماز کا خیال رکھنا ہے اور ماما کو نہیں تنگ کرنا. 2 چیزیں ہوتی تھی جو وہ اگر بہت ان کے پاس 1 منٹ ہے تو انہوں نے یہ 2 باتیں تو ضروری کہنی تھیں. اگر زیادہ ٹائم تھا تو اسی کو ڈیٹیل میں کرتے تھے. تو پھر بعض اوقات آپ لوگ سو جاتے تھے. جب ایک دفعہ شامہ بتا رہی تھی کہ بھائی بھی سو رہے تھے اور زوناپی بھی سو رہی تھیں، تو گاڑی آ گئی تھی نیچے. بابا ایک دم کمرے سے آئے تو ہمارے کمرے میں آئے، تینوں بچوں کے پاؤں کے اوپر ہاتھ پھیر کے اور پیار کر کے اور چلے گئے. دادی امی کے ساتھ اور دادا ابو کے ساتھ یہ تو میں کہتی ہوں کہ ایک الگ سے ہی کوئی لکھنا چاہے نا تو بہت زیادہ ان کی جو خدمت تو کی، محبت کے ساتھ کی. اتنی عقیدت، اتنا احترام، اتنی زیادہ ان کے باڈی لینگویج ان کی باادب تھی. دادا ابو کے ساتھ جس طرح بیٹھتے تھے، دادی میں کے ہاتھ چومتے. اور ایک دفعہ انہیں ان کے ساتھ سو رہے تھے، ساری رات جاگتے رہے. دادی میں ساری رات جاگتی تھیں، انہیں قرآن سناتے رہے، ان کو سر پہ ہاتھ پھیرتے رہے، دم کرتے رہے. وہ ساری رات ہی جاگیں. فجر کے ٹائم وہ سوئی ہیں تو یہ نماز پڑھ کے آئے ہیں تو 2 گھنٹے سوئے. اور اس کے بعد ان کے شورا کا اجلاس تھا. اس وقت انہیں کہا کہ اب اگر میں چلا گیا تو امی تو ساری رات جاگی ہیں، تو اٹھیں گی تو دیکھیں گی میں نہیں ہوں تو وہ پریشان ہو جائیں گی. پورے بستر پہ تکیے رکھ کے اس کے اوپر وہ چادر ڈال دی جیسے کہ میں سو رہا ہوں. تو وہ اٹھی ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی سو رہے ہیں. تو یہ خود چلے گئے تھے شورا کے اجلاس میں. پھر دوپہر کو آئے تو وہ تب تک سو رہی تھیں. دادا ابو کے جس دن انہیں کہہ دیتے تھے ابا جی آج سفر پہ جانا ہے، تو وہ اتنے ایک دم سے ہو جاتے تھے نا کہ انہیں کوئی اگلی بات نہیں آتی تھی. تھوڑی دیر بعد وہ فوراً یہی پوچھتے تھے کدوں آؤ گے، واپس کب آئیں گے. بار بار نہ ان کے گھٹنے پہ ہاتھ، ابا جی کل آ جاؤں گا. اچھا انشاءاللہ. اچھا عبدالغفار کدوں آؤ گے. تو وہ بس نا یہی 2-3 بار یہی پوچھتے رہتے تھے. میری بہنوں کے ساتھ، میرے بھائیوں کے ساتھ، کزن بھی تھے، ظاہر ہے خونی رشتہ تو تھا ہی. میری فرینڈس کے ساتھ ایون مجھے یاد ہے ایک دفعہ یہاں سے میری فرینڈز آئیں تو انہوں نے مجھے اٹھنے نہیں دیا چائے کے لیے. تو تھوڑی دیر بعد دروازہ نوک ہوا اور ٹرے اندر دے گئے نا. تو مجھے بڑا اچھا بھی لگا اور حیرت بھی ہوئی. میں نے بعد میں پوچھا، میں نے کہا یہ آج کیا ہوا. کہتے حضرت خدیجہ کی ملنے والی آیا کرتی تھی تو پیارے نبی ان کی بہت تکریم کرتے تھے. ان کی نظر نا اور چیزوں کو سوچتی تھی اور ذہن کا بہت اچھی چیزوں کا نا
ہمیشہ مثال بنا کے، تو ہمیں بھی بتاتے رہتے تھے، خود بھی وہ یہی کوشش ان کی ہوتی تھی. مدفون تہے خاک ہے ملت کا اثاثہ، اٹھتے ہی چلے جاتے ہیں اس قوم کے معمار. کردار میں تحریک تھا، تحریک میں کردار، غفار کی غفاری سے مغفور ہے غفار.